إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو بات ہوئی تھی پچھلے رکوع میں بھی تھی، اب یہاں ان فرعون نے جب جادوگروں کو بلا لیا، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ یہاں پر ہے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں ہمارے لیے، اس میں کئی اسباق ہیں۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قال للملأ، اس نے کہا سرداروں سے، حولہ اپنے ارد گرد، ان ھذا بلا شبہ یہ، لساحر یقیناً جادوگر ہے، علیم خوب علم رکھنے والا، یرید وہ چاہتا ہے، ان یخرجکم کہ وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہ اپنے جادو سے، فماذا تأمرون تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ قالو ان سب نے کہا، ارجہ مہلت دے اسے، واخاہ اور اس کے بھائی کو، وابعث اور تو بھیج، فی المدائن شہروں میں، حاشرین سب اکٹھے کرنے والے، یأتوک وہ سب لائیں گے تیرے پاس، بکل سحار ہر بڑا جادوگر، علیم خوب علم رکھنے والا۔ فجمع السحرہ تو جمع کیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم ایک طے شدہ مقرر معین دن میں، وقیلا اور کہا گیا، للناس لوگوں سے بھی، هل انتم مجتمعون کیا تم بھی سب جمع ہوگے، کہ تم لوگوں نے بھی جمع ہونا ہے، لعلنا نتبع السحرہ تاکہ ہم پیروکار بن جائیں، السحرہ جادوگروں کے، ان کانوا هم الغالبین اگر وہ سب غالب آ جائیں۔ فلما جاء السحرہ پھر جب آ گئے جادوگر، قالوا ان سب نے کہا، فرعون سے، ان لنا لاجرا کیا واقعی ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا، کوئی ہمیں اجر ملے گا، کوئی مزدوری ملے گی، ان کننا نحن الغالبین اگر ہم غلبہ پانے والے ہو گئے۔ قال اس نے کہا، نعم ہاں، وانکم اذا لمن المقربین اور بلا شبہ اس وقت تم ضرور مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال کہا اس نے، لہم ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، القوا تم سب ڈالو، ما انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو، اپنے جادو کے کرتب دکھاؤ جو تم دکھانا چاہتے ہو۔ فالقوا تو ان سب نے ڈالی، حبالہم اپنی رسیاں، وعصیہم اور اپنی لاٹھیاں، وقالوا اور ان سب نے کہا، بعزت فرعون کی عزت کی قسم، انا لنحن الغالبون بلا شبہ ہم ہی غالب ہونے والے ہیں۔ فالقا پھر پھینکی موسیٰ علیہ السلام نے، عصا اپنی لاٹھی کو، فاذا ہی تلقف تو اچانک وہ نگل رہی تھی، ما یأفکون جو وہ سب جھوٹ بنا رہے تھے، وہ لاٹھی ڈالی، سانپ بن گیا اور اس سانپ نے سب کو نگل کر ختم کر دیا۔ فألقی السحرۃ ساجدین تو گرا دیے گئے جادوگر، ساجدین سجدہ کرنے والے۔ قالوا ان سب نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین تمام جہان والوں کے رب پر، رب موسیٰ جو رب ہے موسیٰ کا، وہارون اور ہارون کا۔ قالا اس نے کہا، فرعون نے کہا، آمنتم تم نے بات مان لی، تم ایمان لائے، لہو اس پر، قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا تم کو، انہ لکبیرکم بلا شبہ یہ تمہارا بڑا ہے، الذی جس نے، علمکم السحر سکھایا ہے تمہیں جادو، فلسوف تعلمون تو ان قریب تم سب جان لوگے، لأقطعن ایدیکم بلا شبہ ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پاؤں، من خلاف مخالف سمت سے، ولأصلبنکم اجمعین اور ضرور میں تمہیں سولی دوں گا، اجمعین سب کے سب۔ قالوا ان سب نے کہا، لا ضیر کوئی نقصان نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہمیں، انا الی ربنا منقلبون بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا نطمع بے شک ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا کہ وہ بخش دے گا ہم کو، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہمارے گناہ، ان کننا اول المؤمنین اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع مکمل ہوا۔ ابھی آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا کچھ واقعہ اگلے رکوع میں بھی ہے، ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دلائل دیے، نشانیاں دکھائیں، سمجھایا، نہیں بات مانی اس نے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب نشانیاں دیں، لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن گیا،
ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو چمکنے والا بن گیا، تو اس نے کہا یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر، یہ تو نشانیوں کو دیکھ کر سمجھنے اور ماننے کے باوجود کیا کہنے لگا، یہ جادوگر ہے اور جادو کے زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے، علیم، خوب علم والا، بڑا جاننے والا، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہاں بھی ایک اس نے چال چلی، پچھلے رکوع میں نے بتایا تھا نا، فرعون کی چالیں تھیں ایسی کہ جو چالیں آج بھی کئی سردار اپنی سرداریاں قائم رکھنے کے لیے ان چالوں کو چلتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں پڑھی تھی نا کہ فرعون نے چالیں چل کر توجہ ہٹانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان لیں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اگر انہوں نے مان لیا یہ تو سارے ایمان لائیں گے، میری سرداریاں تو پھر ختم ہو جائیں گی، تو پھر دھمکیاں بھی دیں، لا جعلنک من المسجونین، میں تمہیں قید کر دوں گا اگر اس کی بات مانی۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ یہاں ایک اور چال چلی اس نے، وہ کیا چال تھی کہ جس طرح نا آج بھی یہ چال چلی جاتی ہے، کئی لوگ اپنی سرداریاں قائم رکھنے کے لیے کبھی اپنے رعایا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہر وقت ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ گھروں میں بھی ہوتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، ہر وقت ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ اب جب بیوی کوشش کرتی ہے اس کو، اس کے والدین یا کوئی اس کے دوست، اس کی سہیلیاں اس کو کہتی ہیں تو بھی آگے سے اب بات کرنا اس کے ساتھ، اس کو کہنا کہ تو کیوں نہیں اہمیت دے رہا مجھے۔ اور جب آخری ہو جاتا ہے نا، اینڈ ہو جاتا ہے، بیوی بولنے کے لیے اب تیار ہے، پتہ لگ چلتا ہے کہ اب شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا میرے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی ہے، تو فوراً کوئی نہ اچھی بات کر کے اس کو شاپنگ کرا دیتا ہے، کوئی اہمیت دے دیتا ہے، کوئی اس کی بات مان لیتا ہے، اور وہ اس بات سے خوش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سردار اپنی سرداریاں قائم رکھنے کے لیے سب کو، اپنے ملازموں کو، ماتحت لوگوں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں اب اینڈ ہو چکی ہے، اب ان کی جو ہے برداشت ختم ہو چکی ہے، اب یہ بھڑکیں گے اور اٹھیں گے ہمارے خلاف، اور ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، پھر ان کو کچھ نہ کچھ دے کے، کوئی نہ کوئی ان کی بات مان کے، کوئی ان کو پروٹوکول دے کے ان کو راضی رکھ لیتے ہیں۔ اب اس نے بھی وہی کیا، اب دیکھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو ساری سچی ہیں، یہ میرے خلاف نہ ہو جائیں، اس نے کیا کہا ان یخرجکم، یہ تو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ آج تک اس نے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دی، سب ہر وقت کیا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، انا میں ہی کرتا تھا، کسی دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ اب یہاں کیا کہہ رہا ہے، تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، میں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہا، سارا کچھ تمہارے لیے تو کر رہا ہوں، من ارضکم، تمہاری زمین سے تم کو نکالنا چاہتا ہے۔ پیچھے بھی تھا نا، اس نے یہی بات کی تھی، تم بتاؤ ان کنتم موقنین، یا یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، یہاں پچھلے رکوع میں بھی ہے، فرعون نے کہا تھا کہ تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ تو اس نے اب اہمیت دے دی ان کو، تھوڑا سا اپنا مقام بحال کرنے کے لیے اور ان کی غصے کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ کر لیں۔ فرعون نے کیا کہا کہ یہ سارا کچھ میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کا یہ بھائی، یہ اس زور پر تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہاری سرداریاں قائم رہیں، تمہارے باپ دادا کا بنایا ہوا ملک ہے، آج تک کچھ نہیں کہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، اب جو ہے اس نے اہمیت دینی شروع کر دی۔ من ارضکم بسحر، اپنے جادو کے بل پر، فماذا تأمرون، تم کیا حکم دیتے ہو، تم بتاؤ۔ یعنی آج تک کوئی مشورہ نہیں لیا اس نے، آج تک سارا حکم اپنا، کسی کو کوئی مشورہ دینے کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی، آج مشورہ پوچھ رہا ہے۔ آج ایسے ہوتا ہے نا، جب رعایا، جب ماتحت لوگ، جب ملازم، جب شاگرد کے گھر کے اندر بیوی بچے پتہ چلے کہ اب جو ہے وہ میری سختی کو برداشت کر کر کے تھک چکے ہیں اور ریاکشن لینے پہ اب آ چکے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، تم بتاؤ یہ سارا کچھ تمہارے لیے تو ہو رہا ہے، دیکھو اصل میں نا میں جو سختی کرتا ہوں، کہتے ہیں نا باس یہ کہہ رہا ہوتا ہے، بڑا علاقے کا بڑا سردار چودھری، سب پہ سختیاں کرنے والا، ظلم ڈھانے والا، ناانصافی کرنے والا، کبھی اس نے
کسی سے کوئی مشورہ نہیں پوچھا. جب آگے سے پتہ چلتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اب میری سرداری جانے کا خطرہ ہے، پھر الگ سے مل کے کہتے ہیں یار دیکھو اصل میں میرا مقصد تمہیں ذلیل کرنا تو نہیں تھا نا، میں جو تم پہ سختی کرتا ہوں اصل تمہارے فائدے کے لیے تو کر رہا ہوں. اصل میں وہ پھر طبیعت میری ایسی ہے نا، پھر غصہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں. اصل میں دل کا برا نہیں ہوں، اصل میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے تو کر رہا ہوتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا، فماذا تأمرون، تم بتاؤ یار میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں. تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، میں تو تمہاری سرداری اور تمہاری زمین کی تمہاری جنگ لڑ رہا ہوں، میں اپنی نہیں لڑ رہا، میں تو تمہاری جنگ لڑ رہا ہوں. وہی ہے نا، وہی چال ہے جو آج لوگ چلتے ہیں اپنی سرداریاں قائم رکھنے کے لیے. وہ تو تمہاری زمین کی جنگ لڑ رہا ہوں، تمہارے باپ دادا کا بنایا ہوا ملک ہے، میں تو اس کو بچانے پہ لگا ہوں، ورنہ مجھے کیا ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، سردار لوگ، میرا تو اپنا کاروبار ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو تمہارے لیے کر رہا ہوں، عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں. فماذا تأمرون، تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے یہ بات تو نہیں کی تھی کہ میں تم کو جو ہے تمہاری زمین چھیننے آیا ہوں یا ہماری زمین سے نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، تم نے ان کو غلام کیوں بنایا. انہوں نے تو کہا تھا ہمارے لوگوں کو اپنی زمین سے نکال دو، یہ نہیں کہا تم اپنی زمین سے نکلو. پھر انہوں نے بات الٹ کر دی. اصل میں اس نے چال جو چلنی تھی کہ دیکھو تمہارے لیے کر رہا ہوں میں، میرا تو کچھ نہیں ہے، اصل میں تو اپنی سرداری جاتی تھی. قالو، اب انہوں نے بھی کہا، ہاں وہ بھی تگڑے ہو گئے جو ادھر ادھر بیٹھے تھے نا، اس کے للملا، سردار اس کے جو بیٹھے تھے، اس نے کہا ہاں ہمیں اہمیت مل رہی ہے، آج تک کسی نے مشورہ نہیں پوچھا، آج تو فرعون ہم سے مشورے لیتا ہے. انہوں نے بھی مشورہ دیا. کیا کہا؟ قالوا ارجع، پھر اس کو مہلت دے، واخا، اس کو بھائی کو بھی، وابعث فی المدائن حاشرین. پھر فرعون کیا ہمارے پاس جادوگر تھوڑے ہیں، یہ جادوگر ہے تو بلاتے ہیں جادوگروں کو. فی المدائن حاشرین، جائیں گے اکٹھا کرنے والے جادوگروں کو ہم بھی بلا کر لائیں گے. ٹھیک ہے نا، فرعون کی چالیں تھیں، اور اس نے پھر سارے جادوگروں کو بلایا. اور یأتوک بکل سحار علیم، انہوں نے کہا ہم بھی یہ ساحر ہے تو ہم سحار لے کے آئیں گے. یأتوک بکل سحار علیم، ہم جادوگر لائیں گے. ساحر ہوتا ہے جادوگر، اور سحار کیا ہے؟ سحار ہے مبالغے کا صیغہ، اس میں مبالغہ ہے. سحار فعال کے وزن پر، بہت بڑا جادوگر. یہ چھوٹا جادوگر ہے، بہت بڑے بڑے جادوگر لائیں گے ہم، سب سے بڑے جادوگر لے آئیں گے. یہاں اس ملک میں سلطنت اور بادشاہت میں جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں، سارے ان بڑے جادوگروں کو بلائیں گے ہم، علیم، خوب جاننے والے. اور پھر اس نے اپنے شہروں میں، قصبوں، دیہاتوں میں اپنے ہرکارے بھیجے، بلانے والے اپنے قاصد بھیجے، اور وہ سارے جادوگروں کو لے آئے. اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، سورہ اعراف میں بھی ہے اس مناظرے کا ذکر، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، یہاں بھی ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا چاہا جادوگروں کے ذریعے. اللہ فرماتے بل نقذف بالحق علی الباطل، جب ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں، فیدمغ، تو باطل کا دماغ کچل کر رکھ دیتے ہیں ہم. قل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹ کے رہنے والا. پھر کیا ہوا؟ لعلنا نتبع السحرہ، آگے کہنے لگے ہم جادوگروں کو بلائیں گے، اس لیے نہیں کہ حق کو مانے. پھر چاہیے تو یہ تھا نا، یہ کہتے کہ ہم جادوگروں کو بلائیں گے اور کہ ہم حق بات جو ہوگی اس کو ہم قبول کر لیں گے. نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ لعلنا نتبع السحرہ، ہم جادوگروں کی اتباع کریں گے پھر اگر وہ غالب آ گئے. یہ کہنا چاہیے تھا نا، ہم دیکھیں گے کہ حق کس کے پاس ہے. اگر جادوگر ہار گئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس حق ہے، ہم قبول کر لیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام ہار گئے پھر جادوگروں کے پاس حق ہوگا، ہم اس کو مان لیں گے. نہیں، بلکہ ہم انہی جادوگروں کی پیروی کریں گے. یعنی ماننی پھر بھی نہیں، ضد اور ہٹ دھرمی اتنی. فجمع السحرہ، پھر جادوگر اکٹھے کیے گئے، لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے لیے. دن کون سا تھا؟ ان کا تہوار کا دن، یوم الزینہ، زینت کے دن. اور ایک وقت کون سا تھا؟ ضحیٰ کا وقت، پیچھے سورہ طٰہٰ میں پڑھا ہے. اس وقت جمع کیا گیا، اور انہوں نے کہا جب آ گئے، فلما جاء السحرہ، پھر آ گئے جادوگر.
جادوگروں نے نا پہلے فرعون کے پاس الگ سے میٹنگ کی، مشورہ کیا، مشاورت کی، اور کیا کہا، لعلنا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، فرعون کیا تو ہمیں کچھ دے گا، کہ پیسے دے گا، کتنی مزدوری دے گا، کیا کچھ دے گا؟ پہلے طے کیا، پہلے ڈسکس کی، اپنی فیس مقرر کی، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی فیس دے گا، کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ یہاں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فیسیں مقرر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آج کئی جو ہے خطیب صحیح معنی میں جو علماء ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، جو خطیب ہیں بڑے پبلک سپیکرز بڑے بڑے ہیں، وہ مشہور جو ہو چکے ہیں، صحیح معنوں میں علم نہیں ان کے پاس، مشہور ہو چکے ہیں سر لگانے میں، شعر و شاعری کرنے میں، ان سے جب ٹائم لیا جائے تو پہلے اپنی فیس مقرر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، جب انہوں نے کہا نا ہمیں کیا دے گا تو، یہ بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پھر کیا خدمت کرو گے ہماری، پھر انہوں نے آگے اپنے وہ رکھے ہوتے ہیں ٹائم مقرر کرنے والے بروکر، وہ کہتے ہیں کہ کی خدمت کرو گے، پھر کیا دو گے، کتنا پیسے دو گے؟ ہاں حرام نہیں ہے پیسے لینا، لیکن اچھا نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح معنوں میں جو دین کا داعی ہے وہ کبھی پیسے نہیں لے گا۔ دیکھیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک عالم اسلام کے سب سے بڑے داعی، پاکستان میں آئے، کیا لیا انہوں نے؟ کتنے انہوں نے خطاب کیے، لیکچر کیے، وہ اپنا ان کا کاروبار ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان لیکچرز کے پیسے نہیں لے رہے۔ ان کا اصل مشن اور مقصد کیا ہے لیکچر دینے کا؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ اور کئی ہمارے خطیبوں نے اپنا اس کو اپنا جو ہے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ کاروبار نہ بنائیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے دین کی دعوت دیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے اس مشن کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے علم دی ہے، اللہ نے اچھی آواز دی ہے، تو اس کو اپنی آخرت بنانے کے لیے صرف کریں۔ ہاں کوئی خدمت کر دیتے ہیں، کوئی دے دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ فکس کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ علماء اس کو بعض تو اس کو جائز بھی نہیں سمجھتے، بعض جائز کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جائیں، کوئی آپ کی خدمت کرتے ہیں، کوئی دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، کسی جگہ پر کوئی نہ بھی دیں تو تب ناراض نہیں ہونا چاہیے، تب بھی کھلے دل سے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جو ہے وہ تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب یہ چونکہ ایمان نہیں تھا ان کے پاس، کیا کہتے ہیں پیسے کیا دے گا، کیا تو ہمیں فیس دے گا؟ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمارے لیے بھی کوئی اجر ہوگا اگر ہم غالب آ گئے؟ قَالَ نَعَمْ، اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہیں صرف فیس تھوڑی ملے گی، اِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو ہمارے قریبی بن جاؤ گے، ہم تو تمہیں پھر سرداریاں دیں گے۔ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم تو ہمارے مقرب بن جاؤ گے، کیوں؟ تمہاری جیت جو ہے وہ سلطنت کی جیت ہوگی، تمہاری جیت حکومت کی جیت ہوگی، اور تم جب جیتو گے تو حکومت جیتے گی، جب حکومت جیتے گی تو حکومت میں تمہیں بھی حصہ ملے گا، تمہیں عہدے ملیں گے، تمہیں وزارتیں ملیں گی، سرداریاں اور چودراہٹیں ملیں گی، صرف یہ نہیں کہ پیسہ ملے گا، پیسے کے بھی انبار ہوں گے، ہر چیز، اور تمہیں حکومت کا حصے دار بنا دیں گے ہم۔ پھر تمہیں وہ پرانے کام چھوڑ دینا، اپنے حکومت کرنا یہاں پہ آ کے، تمہیں بھی ساتھ میں ہم اپنا مقرب بنا لیں گے اور وزارتیں دیں گے۔ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، کہا بڑا، اور اب دیکھیں نا کتنا انہوں نے زور لگایا ہوگا پھر، یہاں پر وہ تفصیل نہیں ہے، پیچھے سورہ طٰہٰ میں پڑھائے ہیں، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ کیا تو ڈالتا ہے یا ہم اپنا پہلے اپنا کرتب دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، تم جو دکھانا چاہتے ہو، جو زور لگتا ہے لگاؤ، جتنے بڑے کرتب دکھانے دکھاؤ۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم۔ دیکھیں فرعون کو اپنا رب ماننے والے، فرعون کو اپنا جو ہے سب کچھ سمجھنے والے، کیا کہا؟ عزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کا نام لے کر۔ دیکھیں نا جس طرح ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت عطا کی، قرآن پڑھنے والا بنایا۔ ہم جب ہر کام شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بسم اللہ کہہ کے کام شروع کرتے ہیں نا، اسی طرح وہ فرعون کا نام لے کر کام شروع کرتے تھے، عزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آنے والے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے ہم کامیاب ہوں گے، کا ایمان تھا، فرعون کا نام لیا، کیا کامیاب ہونا تھا؟ کامیاب تو وہ ہونے والا تھا نا
غالب تو اس نے ہونا تھا جس کے ساتھ رب کی طاقت تھی، جس نے اللہ کا نام لیا تھا۔ اور پھر آگے یہاں پر وہ تفصیل نہیں ہے، سورہ اعراف میں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو چل گیا، واسترہبوہم، وہ مرعوب ہو گئے اس سے، وجاءوا بسحر عظیم، اللہ فرماتے وہ جتنے بھی جادوگر تھے نا بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، وہ چھوٹا جادو نہیں تھا، بہت بڑا جادو وہ لے کے آئے تھے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، بس اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، خیال یخیل الیہم، خیال میں آنے لگا، سورہ طٰہٰ میں ہے، خیال ایسے دلایا جانے لگا کہ انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں، حقیقت میں نہیں دوڑ رہی تھی۔ جادو جو ہوتا ہے نا اس سے حقیقت نہیں بدلتی، جادو سے حقیقت نہیں بدلتی، صرف دیکھنے سے، آنکھوں سے دیکھنا جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہی کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے تھے اور وہ سانپ بنتا تھا، وہ حقیقت بدلتی تھی، حقیقت میں وہ سانپ بنتا تھا، وہ جادو نہیں تھا، وہ سحروا علی اعین الناس نہیں تھا، وہ یخیل الیہم نہیں تھا، وہ خیال نہیں ہوتا تھا۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو ہے کیا اصل؟ یہ میں نے سورہ طٰہٰ میں بھی جب پڑھا تھا ہم نے یہ رکوع، اس وقت بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ الگ سے ایک کلپ بنائیں گے کہ جس میں جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے جادو، جادو کی کتنی قسمیں ہیں اور اس سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، اور اس احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اگر ہو جائے جادو تو پھر اس کا علاج کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ مجھے پھر اصل مصروفیت ہے اس طرح کی ہے، جامعہ میں پڑھانا ہوتا ہے اور پھر کچھ آن لائن کلاسز بھی ہیں، مجھے یاد بھی نہیں رہا، ٹائم بھی نہیں ملا، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پر ایک الگ سے کلپ بنائیں جس میں مکمل جادو کی ڈیٹیل، سحر کا معنی اور اس کی قسمیں اور اصل ہوتا کیا ہے، کرنے والے کا حکم کیا ہے، اگر ہو جائے اللہ نہ کرے کسی پر، پہلے تو احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے، اگر ہو جائے تو اس کا صحیح قرآن و سنت سے علاج کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ تو یخیل الیہم من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے ایسا لگا کہ وہ سانپ، وہ رسیاں جو انہوں نے ڈالی تھیں وہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن ظاہر دیکھنے سے ڈر آ گیا، ٹھیک ہے نا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا نہ ڈر، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو بڑا ہے، تیرے پاس جو طاقت ہے قرآن کی، تیرے پاس جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اس کی طاقت بڑی ہے۔ دیکھیں نا بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا چاہے جتنا بڑے سے بڑا جادو لے کے آ جائے، کامیابی اس کی ہے جس کے پاس اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس کے پاس اللہ کی مدد ہے۔ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آج بھی جتنے بڑے سے بڑے جادوگر آ جائیں اللہ کے کلام کے سامنے وہ کبھی نہیں ٹک سکتے، وہ سب ذلیل رسوا ہو جائیں گے۔ کامیابی اس انسان کی ہے جس کے ساتھ اللہ کا قرآن ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جو اللہ کی مدد کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا موسیٰ نہ ڈر، اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے یہ عصا، یہ لاٹھی ڈالو، تلقف ما صنعوا، یہ سب کو سب ختم کر دے گی۔ فَأُلْقِيَتْ فَأَلْقَى موسیٰ، پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو اچانک اس نے تلقف نگل لیا، تلقف اصل کہتے ہیں ایک ہی دم سے نگل لینا۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کو کہ وہ کس طرح اپنے شکار کو فوراً سے نگل لیتے ہیں، یا جو ہے مینڈک کو یا چھپکلی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح مچھروں کو یا چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو ایک ہی دم سے فوراً حملہ کر کے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں کس طرح ہوا یہ حملہ۔ چھپکلی جس طرح مکھی کو فوراً سے وہ ہڑپ کر لیتی ہے منہ میں، اور بڑے بڑے جانور بھی، مگر مچھ بھی، وہ اپنا شکار کس طرح آتے ہیں بڑے جو ہے سکون سے اور آرام سے، اور ایک دم سے حملہ کرتے ہیں۔ وہ ایک دم جو حملہ کرنا ہوتا ہے اور نگل لینا ہوتا ہے اپنے شکار کو، اس کو کہتے ہیں تلقف۔ ایک ہی دم سے وہ وہ سانپ سارا، جتنے بھی انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں بنائی تھی، اس سانپ نے، ازدا جو بنا تھا، اس نے ایک ہی دم سے سب کو نگل لیا، ایک ہی لقمہ بنایا، اور سب ما یفکون جو وہ جھوٹ بنا کے آئے تھے وہ سارے کا سارے ختم ہو گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر ساجدین، سجدہ کرنے والے۔ اب یہاں کیا ہے، موسیٰ علیہ فرعون تو بڑی بڑی نشانیاں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، وہ تو نہیں مانا، لیکن یہ جادوگر جو تھے ماہر، اپنے فن میں ماہر،
تو جو انسان کسی بھی کام میں ماہر ہوتا ہے نا، اس کو اپنے اس فن کے سارے کاموں کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر نقص ہے، کہاں پر خامی ہے۔ جس طرح آج بھی جادوگر ہے نا، میجک شو کرنے والے، وہ دوسروں کو جب دیکھتے ہیں نا اس طرح کے جادو کرتب دکھاتے ہوئے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کون سی ٹرک استعمال ہوئی ہے، پتہ چل جاتا ہے نا کون سی ٹرک کہاں ہے، عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ ماہر تھے، ان کو پتہ تھا کس طرح لاٹھیوں سے سانپ بنتے ہیں، کس طرح ٹرک دکھائی جاتی ہے، کس طرح لوگوں کی آنکھوں پر جو ہے پردہ ڈالا جاتا ہے، کس طرح خیال تبدیل کیے جاتے ہیں، کس طرح جادو کیا، سب کچھ کا پتہ تھا، ساری اونچ نیچ خرابیوں کا ان کو پتہ تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جو عصا اور لاٹھی ڈالی تھی، وہ جادو نہیں تھا، وہ کوئی ٹرک نہیں تھا، وہ حقیقت میں سانپ بنتا تھا، وہ معجزہ تھا، وہ جادو نہیں تھا۔ معجزے میں اور جادو میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جادو لے کے آئے تھے، یہ ان کی ٹرک تھی، یہ میجک تھا، یہ یخیل الیہم، آنکھوں پر پردہ تھا اور خیال تبدیل ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو سانپ جو بنتا تھا، وہ حقیقت میں سانپ تھا، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، وہ لاٹھی، انہوں نے جو لاٹھیاں ڈالی تھیں وہ خیال سے لگتا تھا کہ یہ سانپ ہے، حقیقت میں سانپ نہیں ہوتے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا اور حقیقت میں سانپ بن گیا تھا۔ تو جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ واقعتاً یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ پیغمبر ہے۔ ان کو پتہ چل گیا اور دل میں ایمان آ گیا، اور فوراً پھر جب ایمان آیا دل میں تو فوراً جو ہے سجدے میں گر گئے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے کہ ایمان جب آتا ہے تو پھر فوراً انسان مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا، اور کیا کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم تمام جہان والوں کے رب پر ایمان لائے، رب موسیٰ۔ پھر کہیں فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، کہیں فرعون نہ یہ کہے کہ ہم میرے اوپر ایمان لائے، رب موسیٰ وضاحت کر دی، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو کائنات کو بنانے والا رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لائے۔ اب فرعون نے کہا تو کام خراب ہو گیا۔ پہلے جس کام سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے لوگ نہ چلے جائیں، اس سے بچنے کے لیے اس نے یہ جادوگروں کو بلایا تھا، اب تو جادوگر بھی مان لیا، جادوگر بھی مان گئے۔ اب جو ہے بالکل غصے سے وہ لال پیلا اور پاگل ہو گیا اور دھمکیوں پہ اتر آیا۔ یہ جو ہے باطل کی نشانی ہوتی ہے، جو نہ حق جس نے حکومت بنائی ہو، ظلم اور زیادتی پر بنائی ہو، جس کے پاس کوئی علم نہ ہو، کوئی فن نہ ہو، کوئی دلائل نہ ہو، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ غصے سے پھر فیصلے کرتا ہے، پھر اپنی طاقت کے بل بوتے پر دھمکیاں دیتا ہے۔ اس نے کیا کہا، قال آمنت، اگلی چال بھی ایک چلی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ کہیں یہ بھی اس کے ساتھ نہ آ جائیں۔ جادوگروں نے تو مان لیا اور سارے لوگ جمع ہیں، یوم الزینہ، عید کا دن ہے، سارے لوگ اکٹھے ہیں، اور جادوگروں نے جب مان لیا تو یہ لوگ بھی تو مان لیں گے نا۔ ان لوگوں کو بچانے کے لیے اور اپنی سرداری کو بچانے کے لیے اس نے کیا کہا، آمنتم لہو، تم ایمان لائے اس سے پہلے کہ انا آذن لکم، میں تمہیں اجازت دیتا، اور تو تم میرے بلائے ہوئے تھے، مجھ سے تو پوچھتے نا، مشورہ تو کرتے، تم ایسے ایمان لے کے آئے۔ ہاں، انہ لکبیرکم، اگلی چال کیا چلی، انہ لکبیرکم، مجھے اب پتہ چلا کتنا بڑا شاطر تھا، انہ لکبیرکم، مجھے اب پتہ چلا یہ تمہارا بڑا، علمکم السحر، یہ تمہارا استاد ہے، یہ بے شک یہ تمہارا استاد ہے، یہ تو تمہیں جادو سکھاتا ہے، تم نے پہلے پلان کیا ہوا تھا میری سرداری ختم کرنے کے لیے، پہلے یہ بڑا استاد آیا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ کہیں پھر تم جو ہے تمہیں بلائے گا اور تم جو ہے یہاں میرے سامنے آ کر ایمان لے آؤ گے اور مجھ سے میری سرداری چھیننا چاہتے ہو۔ یہ تمہارا بڑا علمکم السحر، یہ تمہیں سکھاتا ہے جادو، تم بھی جادو کرو، یہ تمہارا استاد ہے، تم نے تو استاد کی ماننی تھی، پیچھے تمہارا پلان ایک ہی ہے۔ کتنی بڑی شاطرانہ چال چلی اس نے، کیا کہا، تمہارا استاد ہی تو ہے یہ علمکم السحر، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور میرے خلاف چالیں چلنے لگے ہو، مجھ سے سرداریاں چھیننے کے لیے تم سب ملے ہوئے ہو پیچھے سے۔ یہ بات کیوں کی؟ بولا جھوٹ ہے، چال چلی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ اکٹھے نہیں ہیں، پتا ہے اس کو، لیکن لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے حق تو آ گیا نا، اب اور چال چلی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ کہیں یہ نہ مان لیں، کہ کہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کا، اس معجزے کا ان پہ اثر نہ ہو جائے، اثر تو ہو رہا تھا، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا اس نے، چال چلی ہے، یہ تو اکٹھے ہیں پیچھے سے، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب پتہ چل جائے گا، یہ چالیں بھی چلتے ہیں لوگ،
جب حقیقت سامنے آ جائے، جب علمی دلائل آ جائیں، جب سب کو پتہ چل جائے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اکٹھے ہیں، ان کی سازش ہے، ان کا کام ہی ایسے ہے، جو مان لیں ان کو بھی انہی کے ساتھ ملا دیا۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب، ہاں میرے خلاف چالیں چلنے کا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انجام کیا ہوتا ہے۔ میں کیا کروں گا؟ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہیں سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، من خلاف، مخالف سمت سے، کہ دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اور اگر دایاں پاؤں کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، مخالف سمت سے۔ اور پھر ایسے نہیں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر ضرور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا، اجمعین، سب کے سب۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے نا، اس نے کہا میں میخیں گاڑ دوں گا، کھجور کے تنوں پہ سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اتنا بڑا زبردست سخت قسم کا شداد تھا، ظالم جابر تھا، کہ جو بھی ایمان لاتا اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا تھا۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون جو میخوں والا تھا، جو اس پہ ایمان نہ لاتا، جو اللہ پہ ایمان لاتا، موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان جو لاتا تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گاڑ دیتا۔ ظالم، ظلم کی انتہا کر دی اس نے۔ اب اس نے دھمکیاں دی ان جادوگروں کو کہ تم ملے ہوئے ہو پیچھے سے اور مجھ سے میری سرداری چھیننا چاہتے ہو، اور تم ایمان لائے ہو مجھ سے پوچھے بغیر، میں تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا، تمہارے ہاتھوں پیروں کو کاٹ دوں گا، میخیں گاڑ دوں گا۔ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ ایمان کی طاقت ہے، دیکھیں ایمان کتنی طاقتور چیز ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی پرواہ ہی نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ آخر اسی رب کے پاس جانا ہے نا، تو ابھی پہنچا دے، تم کیا کر لے گا تو؟ یہ ہے ایمان۔ جب آئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ جب آئے تھے ایمان نہیں تھا تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ ایمان کی یہ طاقت ہے، اس وقت کہتے تھے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ابھی پڑھا ہے نا، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ جب آئے تو یہ کہتے تھے فرعون، اگر ہم غالب آ گئے، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کیا اجر دے گا، ہمیں کیا مزدوری دے گا، ہمیں کتنے پیسے دے گا، فیس اپنی مقرر کر رہے تھے۔ پیسوں کی پرواہ تھی، پہلے مال کی پرواہ تھی، جب ایمان نہیں تھا، دل میں ایمان نہیں تھا تو دنیا کی فکر تھی کہ پیسے کتنے ملیں گے، کیا کچھ ملے گا ہمیں، سرداری اور چودراہٹیں اور دولت کتنی ملے گی۔ ایمان آ گیا ہے تو اب پیسوں کی پرواہ تو دور رہی، پیسے تو پتہ نہیں ملنے یا نہیں ملنے، وہ تو گئے بھاڑ میں، اب جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، اب رب کی محبت آ گئی، اب دل میں ایمان آ گیا۔ جس کے دل میں ایمان ہو اس کو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، پیسے، دولت، کوٹھیاں، بنگلے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو اپنی جان جانے کا بھی ڈر نہیں ہوتا، اب جان سے ختم کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے فرعون، اور ایمان آ گیا دل میں، رب کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا ہے، اس رب پہ ایمان آیا اور زندگی کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، ایک دن مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اسی رب کے پاس جانا ہے، تو ابھی پہنچا دے، تو کیا کر لے گا ہمارا۔ یہی بات امام ابن تیمیہ نے کہی تھی نا اپنے دشمن کو، شعروں میں کہا تھا، عربی کے شعر ہیں ان کے، نے کہا میرا دشمن میرا کر ہی کیا سکتا ہے، کیا بگاڑ سکتا ہے میرا، مجھے قید کر دے گا، قید کر دے گا تو میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب سے باتیں کروں گا، وہاں پر میں لمبے قیام کروں گا، میں سجدے کروں گا، میرا دشمن مجھے اگر ملک بدر کر دے گا، اپنے ملک سے نکال دے گا، میں سیر و سیاحت کروں گا، زیادہ سے زیادہ میرا دشمن میرا ساتھ یہ کر سکتا ہے نا کہ مجھے مار ڈالے گا، تو میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا، میرا دشمن میرا بگاڑ ہی کہہ سکتا ہے، جو رب کا بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو ہر حال میں فائدے ہی فائدے میں ہے، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اسے تکلیف ملتی ہے، پریشانی آتی تو صبر کرتا ہے، تب بھی اسے اجر ملتا ہے۔ ایمان والا اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اس کا ہمیشہ ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کی زندگی میں وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، ہر حال میں کامیاب ہے، اسے کوئی مار ڈالے، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے، اس کو میخے میں گاڑ دے، اس کو کھانا نہ دے، اس کو ملک بدر کر دے، جو لا ظہیر، کوئی پرواہ ہی نہیں اب ہمیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، انا نطمع، ہم امید رکھتے ہیں اپنے رب سے، ان یغفر لنا ربنا خطایانا، کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب فوراً ایمان آنے کے بعد فوراً استغفار ہوتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، معرفت، جب رب کی معرفت اور پہچان ہو جائے تو فوراً انسان بخشش مانگتا ہے، معافیاں مانگتا ہے۔ کئی جگہوں پر، کئی واقعات میں ایسی باتیں آپ کو ملیں گی، جب رب کی پہچان نہیں تھی تو کوئی توبہ استغفار نہیں تھی، رب کی معرفت کے بعد استغفار آتا ہے،
جو انسان اللہ کو پہچان لے، اللہ کی قدرت کو پہچان لے، ایمان اس کے دل میں آ جائے، تو پھر اپنے گناہ یاد آتے ہیں، میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، زندگی کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، اپنے گناہ سامنے آتے ہیں تو پھر معافیاں مانگتا ہے، کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم اپنے گناہوں کی معافیاں چاہتے ہیں، ہم نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، آج فرعون تو دھمکیاں دیتا ہے قتل کی، تو ہمارا کام آسان کر دے گا، ہم یہ قربانی دے کر ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، ان جانوں کو قربان کرنے کے بدلے میں اللہ ہماری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، یہ تو اچھا سودا ہے، جان تو دی ہی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، فرعون کیا کر لے گا، تو اچھا کر رہا ہے ہمارے ساتھ اگر ہمیں مارتا ہے، اِنَّا نَطْمَعُ، ہمیں تو امید ہے کہ تو یہ کرے گا، ہم اپنے رب کی طرف جائیں گے اور ہمارے یہ جو تکلیف ہم برداشت کریں گے، تو ہمارے ہاتھ پیر کاٹے گا، سولی پہ لٹکائے گا، تکلیف برداشت کریں گے، اس کے بدلے میں ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ ربنا خطایا ان كنا اول المؤمنین، یہ کہ ہم اول ایمان لانے والے، ہم نے تو سب سے پہلے، ہم نے مانا، معجزہ دیکھا، فوراً پتا چلا کہ یہ جادو نہیں ہے، تو نے تو پہلے بھی دیکھ چکا ہے، تو معجزے تو کئی اور بھی دیکھ چکا ہے، ہم سے پہلے دیکھ، تو نہیں مان رہا، اپنی سرداریاں چودراہٹیں وہ آڑے آ چکی ہیں، لیکن ہم ماننے والے، ہم ایمان لانے والے، اور ہماری امید یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہو اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے ایمان کو مضبوط کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے معافی مانگنے والا، استغفار کرنے والا بنائے۔ آگے پھر دیکھیں گے اگلے رکوع میں پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔